बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सोशल मीडिया पर घमासान की जंग जारी है। दोनों ममालिक के जो सिपाही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपनी अपनी ताकत का, अपने फ़न का, अपने हुनर का ज़बान से भी, पोस्टों से भी और वीडियो से भी मुज़ाहरा कर रहे हैं। मगर कुदरत का निज़ाम देखें। एक तरफ पाकिस्तान में 9 मई, 26 नवंबर और दीगर पोस्टें लगाने, बोलने, लिखने, प्रोग्राम करने पर हज़ारों की तादाद में शहरी, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, आम आदमी, सियासी कारकुन, सहाफ़ी, वकला, दीगर जो समाजी लोग हैं वो, और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी जमात का जो लीडर है इमरान खान समेत सब के सब बंद हैं, कैद हैं और पिछले 2-2.5 साल से, कोई 3 साल से मुसलसल कैद तन्हाई, ऐसी कैद काट रहे हैं कि शायद वो तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। उनके ऊपर इल्ज़ाम है दहशतगर्दी का, मुल्क दुश्मनी का, बदअमनी का, कौमी सलामती को ख़तरे का और इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात जो 2 साल से ज़ायद हो गया अरसा लगाए जा रहे हैं। ना इमरान खान पर वो इल्ज़ाम साबित हुए, ना आम आदमी पर साबित हुए, ना सियासी, समाजी या आम जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन पे भी साबित नहीं हुए। यहाँ तक कि अदालतों से जज उठकर भाग जाते हैं जब इन लोगों का केस आता है, कोई किसी केस में, कोई किसी इल्ज़ाम में। और यहाँ तक कि कोई एक कैदी भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एक नहीं कहीं दर्जनों और बाज़ ऐसे कैदी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों के नाम से केस दर्ज हैं, लेकिन साबित एक भी नहीं हो रहा। रियासत अपनी हरदर्मी पे कायम है और पाकिस्तान के अंदर हज़ारों पाकिस्तानी जमहूरी, आइनी, कानूनी हक़ समझते हुए उसी जेल में, उसी फस्तायत के आगे डटे हुए हैं, ये कहकर कि अगर हम पीछे हट गए तो आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए इससे भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान में पिछले 2-2.5-3 सालों से क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब आप जानते हैं। सिर्फ रिपीट करने का मकसद ये नहीं कि आपको दोबारा से बताना है। रिपीट करने का मकसद ये है कि ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से जुल्म, फसादियत, बर्बरियत और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाकर जो उन्हें बंद किया गया। किसी को 9 मई का इल्ज़ाम दिया गया कि वो उसमें मुलव्वस है, कोई 26 नवंबर में मुलव्वस है, कोई संजानी में जलसे में तकरीर के अंदर मुलव्वस है, कोई लाहौर में तकरीर की उसमें मुलव्वस है, किसी ने टीवी पे प्रोग्राम किया उसमें मुलव्वस है, किसी ने ट्वीट कर दिया उसमें मुलव्वस है, किसी ने कोई वीलॉग बना दिया उसमें मुलव्वस है। और ये सारे के सारे लोग बंद हैं इस इल्ज़ाम पे कि ये मुल्क दुश्मन हैं, ये दहशतगर्द हैं, डिक्लेयर किया हुआ है। और बहुत से ऐसे साफ़ी लोग जो इस्तिताअत रखते थे या जिनका सोर्स था, वो अपनी जान बचाकर अपने ख़ानदान को छोड़कर, कुछ लोग ख़ानदान को लेकर मुल्क से बाहर हैं। ये इल्ज़ामात सिर्फ चंद लोगों पे नहीं हैं, ये हज़ारों की तादाद में है। और पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का एक टाउट हिस्सा ऐसा है जो इनको डिफेंड भी कर रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं। एक तरफ ये वाला हिस्सा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर का इलाका है श्रीनगर, इसके सियाती मकाम पहलगाम में दहशतगर्दी के नतीजे में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट के मुताबिक कोई 25 है, कोई 28 है, कोई 30 है, वो लोग मारे गए जो वहाँ सैर व सियाहत के लिए गए हुए थे। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीरें भी हैं कि 9 ब्याहता जोड़े हनीमून के लिए गए, शोहर मर गया और बीवी वहाँ विधवा हो गई। इसी तरह से बहुत से और ऐसे लोग थे जो वहाँ पर गए सैर व तफरी के लिए, लेकिन ज़िंदगी की बाजी हार गए और वो वहाँ मार दिए गए। ये दहशत गर्दी थी
اور اس کا الزام جو ہندوستان ہے وہ ڈائریکٹ پورے کے پورے پاکستان کے اوپر، ریاست کے اوپر لگاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ہندوستان کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کی، اور پاکستان اب کسی بھی طرح سے نرمی کا، دوستی کا، پڑوسی کا ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ اس پر کل بھی اور بہت سے بھی لاگر آپ کو بتا چکے ہیں۔ جسٹ فار انفارمیشن کہ ہندوستان کی جو اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے جو سنتاس معاہدہ تھا پانی کا، اسے بھی ختم کر دیا۔ جو ان کی آپس میں جو ہندوستان کے اندر پاکستانی تھے انہیں واپس بھیجنے کا حکم دیا، جو پاکستان کے اندر ہندوستانی تھے انہیں واپس بلانے کا حکم دیا، جو سفارتکار ایک دوسرے ملک کے اندر تھے آپس میں انہیں کم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ واگا بارڈر سے جو راستہ آتا جاتا ہے اسے بھی بند کرنے کا حکم دیا۔ اور ہندوستان کی جو میڈیا ہے وہ مسلسل مودی کو یا حکومت کو یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کا اسٹرائک نہ کریں، ڈائریکٹ حملہ کریں اور پاکستان کو سبق سکھائیں۔ اس کے بدلے میں پاکستانی اینکر ہیں، صحافی ہیں، عام لوگ ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو میڈیا ہے اسے واپس جواب دیں، اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم متحد ہیں، ہمارا یہ معاملہ وہ معاملہ آپس میں اندرونی معاملہ ہے، ہم ابھی ایک ہیں۔ اور اس جوابی کارروائی کی کوشش میں بہت جو پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جو جواب دینے کی، وہ بہت سطحی ہیں۔ پاکستان کے صحافی ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ وہ سوال کرتے ہیں جو سوال اگر وہ اپنے گریباں میں جھانک کر وہی والے سوال اگر اپنے اوپر کریں تو وہ وہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے، ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے جنگ کی دھمکیاں، تڑیاں، اپنی اپنی طاقت کا جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ، کوئی میزائل کے نام لے رہا ہے، کوئی ٹینکوں کے نام لے رہا ہے، کوئی فائر فائٹر کے نام مطلب جنگی جہازوں کے نام لے رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جنگ ہوئی کہ اب جنگ ہوئی، ابھی حملہ ہوا کہ ابھی حملہ ہوا۔ اور دوسری طرف پاکستان کی جو مسخرہ حکومت ہے یہ دھمکیاں دے رہی ہے، سیاستدان، خواجے، ماجے، گانجے، رانجے یا دوسرے تاڑر ماڑر یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ جواب دے دیں گے، وہ جواب دے دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ انہوں نے کیا دھمکی دینی ہے، انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ تو وہ فارم 47 کے جعلی لوگ ہیں جن کا یہ گھر ہی نہیں ہے، پاکستان سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، جن کے اپنا گھر لندن کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک فائر ہوا تو ہم اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور لندن چلے جائیں گے، یہاں مارے جائیں گے تو غریب پاکستانی عام آدمی، اور اس طرح سے ہمیں کیا خطرہ ہے؟ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام نے جس کا ساتھ دینا ہے، عوام جس کے پیچھے مر رہی ہے، وہ عمران خان جیل میں بند ہے۔ ہاں، اگر عمران خان باہر ہوتا تو وہ جس طرح سے پہلے اس نے ریٹیلیٹ کر کے ابھی نندن کے جہاز کو گرایا اور پھر واپس خیر سگالی کے پروگرام کے تحت واپس کیا، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ لیکن اب اس وقت اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں بالکل یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ والی جو جعلی حکومت ہے، ریٹیلیشن تو دور کی بات ہے، جہاز گرانا تو دور کی بات ہے، یہ اتنی ہمت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ اس حکومت کے اندر نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ لڑنے کی طاقت ہے۔ ہاں، یہ صرف الیکشن چرا سکتی ہے، یہ عام آدمیوں کو مار سکتی ہے، یہ قید کر سکتی ہے، یہ الزام لگا کر ان کے اوپر قیامت برپا کر سکتی ہے، باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو اصل بندہ ہے، جو اصل طاقت ہے، جو اصل بیانیہ ہے، وہ تو جیل میں ہے۔ باقی یہ سب کیا بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اب قدرت دیکھیں کس طرح سے پھنساتی ہے، کس طرح سے انتقام لیتی ہے، کس طرح سے سود سمیت جو کسی کے اوپر کرتا ہے، جو بوتا ہے اس کو کس طرح سے وہ کاٹنا پڑتا ہے، یہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے۔ جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ سوال بعد کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ اگر جنگ کرے گا تو پاکستان کے پاس نہ کچھ کھونے کے لیے ہے، نہ کچھ پانے کے لیے ہے، نہ کچھ بچانے کے لیے ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی عام آدمی پہلے سے مر رہا ہے،
چند 100 لوگ ہیں جو اپنی دولت بچانے کے لیے کہیں دوڑ دھوپ کریں گے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نقصان ہوگا تو ہندوستان کو ہوگا، انٹرنیشنل مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو اس کی ہوگی، سٹاک ایکسچینج اگر کرش کرتی ہے تو ہندوستان کو لاس ہے، پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پہلے سے ہی زمین بوس ہے۔ اور اسی طرح سے سرمایہ کاری کے حوالے سے یا دیگر سیاحت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں اگر کچھ نقصان ہوگا تو وہ ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان گدر ببکیاں دے سکتا ہے لیکن جنگ نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف کہیں نہ کہیں تو جو بھی ہٹائی جا سکتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں 10-15 دن، مہینہ 2 مہینے آپ دیکھیں گے کہ یہی دھمکیاں دیتے دیتے یہ جنگ سوشل میڈیا کی حد تک رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔